السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں کچھ احادیث لے کر حاضر ہوئی ہوں جنہیں میں ریفرنس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو میں شروع کرتی ہوں۔ جو پہلی حدیث ہے وہ جیسے کہ آپ لوگ اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس موضوع پر ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے مظلوم ہونے کی صورت میں تو اس کی مدد کی، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے۔ یہ جامع ترمذی کی 2255 حدیث ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ السلسلۃ الصحیح 1326 حدیث۔ تیسری حدیث ہے اہل جنت کی صفات کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی 2538 حدیث ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ 14ویں کے چاند جیسے چہرے، اس موضوع پر ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہوں گے جن کے 14ویں کے چاند جیسے چہرے ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا آپ نے یہ فرمایا کہ 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت داخل ہوں گی، اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3247 حدیث۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ ہے شرم و حیا ایمان میں سے ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 24 حدیث ہے۔ اس کے بعد جو آج میں آخری حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے مسلمان کی مسلمان پر شفقت، جو کہ ہمارے آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت، دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کم تر سمجھے۔ یہ جامع ترمذی کی
1927 حدیث ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گی بہت جلد۔ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو سے آج میں جو حدیث کی میری سیریز ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو ریفرنسز کے ساتھ احادیث شیئر کرتی رہوں گی اور اس کی ایک الگ پلے لسٹ کریٹ کروں گی اور ان میں اپنی یہ ساری ویڈیوز ایڈ کرتی رہوں گی۔ تو مجھے آج کے لیے دیجیے اجازت۔ شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر۔